أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈھیر ساری چھٹیوں کے بعد آج ہم دوبارہ سے الحمدللہ سب جمع ہو گئے اپنی قرآن کلاس کے لیے۔ پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ الحمدللہ آج ہم اپنا لیول 5 شروع کرنے والے ہیں، اور جب ہمارا انشاءاللہ لیول 5 کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارا پہلا پارہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو سفر ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ سے، یعنی کہ سورہ فاتحہ سے، پھر ہم سورہ بقرہ پر آئے اور کچھ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے گرامر سیکھی، ساتھ ساتھ گرامر سیکھتے سیکھتے الحمدللہ سے ہم نے صرف جتنا سیکھنا تھا سیکھ لیا QC4 تک۔ اب انشاءاللہ ہم اپنا چونکہ QC4 کے اینڈ پر نحو بھی شروع کر چکے ہیں، اس سلسلے کو اب انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اس طرح سے کہ جیسے اب ہم مصحف کھولتے ہیں ہمیں افعال کی پہچان ہے، اسماء کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس سے بات کر رہا ہے، واحد ہے یا پھر جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، ان چیزوں کا تسمیہ پتہ چلتا گیا الحمدللہ۔ اب ہمیں انشاءاللہ پتہ چلا کرے گا کہ یہ ایک پوری جو آیت مبارکہ ہے یہ کیسے بنی ہے، اس کی ہر ہر لفظ کی اینڈنگ کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ جو آخری حرکت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم پہچانیں گے کہ اس میں ہر ایک چیز کا رول کیا ہے، یعنی کہ ایک جو اس میں کیا رول پلے کر رہا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اتنا بریفلی اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے کہ QC6 میں جب انشاءاللہ اپنا دوسرا پارہ شروع کریں گے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو، جیسے اب ایک آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں آپ، اس میں سے 70 to 80% ترجمہ تو خود میں ابھی جان پہچان لیتے ہیں، آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ یہ جو ٹکڑے ہیں یہ کس طرح سے مل کر ایک مکمل جملہ بنا رہے ہیں، اور اس آیت کا کیا مفہوم یا کیا مطلب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ میری آواز سے ذرا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا میری طبیعت تھوڑی سی ناساز رہی ہے، پچھلے دنوں میں جو وائرل بخار ہر ایک گھر میں پھیلا ہوا ہے، میں بھی ذرا اس کا شکار رہی ہوں، تو آواز میری تھوڑی سی ہو سکتا ہے آج آپ کو خراب سی ملے، تو اس کو ذرا برداشت کر لیجئے گا۔ کورس 5 میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سورہ البقرہ کی آیات جو سیکھنی ہے وہ الحمدللہ سیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے QC1 سے لے کے QC4 تک جتنی بھی گرامر پڑھ لی ہے اس ساری کو ہم نے ساتھ ساتھ اپلائی کرنا ہے۔ ساری چیزیں ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہمارے کورس میں، لیکن چونکہ میں نے دیکھا الحمدللہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ بھی، آپ لوگ بہت ساری چیزیں پہلے سے سمجھ بھی لیتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہم نے سیکھ لیا سمجھ لیا اس کو اپلائی کرتے ہوئے آگے چلیں۔ تو آج کی ہم اپنی آیات دیکھیں گے، مقاصد وغیرہ دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، آج نا کچھ سلائڈز مجھے سکپ کرنا پڑیں گی، میں اس پہ کام نہیں کر سکتی ہوں تھوڑا سا، تو اس کو بھی ابھی ذرا آپ اس طرح سے اگنور کر دیجئے گا۔ مقاصد دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، بالکل جیسے ہم نے کورس 4 کیا اسی طرز پر ہم نے اپنا QC5 کرنا ہے۔ پارٹ اے میں ہم نے 5 صفحات کر لینے، کیسے کریں گے 2 3 4، اور اب یہ دوبارہ سے ہم 5 پر آ گئے، یعنی کہ 20 اسباق ہیں جیسے ہمارے پچھلے کورسز کے ہوتے ہیں۔ اور گرامر میں ہم نے نحو سیکھ لینا ہے، آیات ہیں 106 سے لے کر 141، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، قرآن مجید کے مزید الفاظ کو سیکھنا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ جو ہم نئے الفاظ دیکھیں گے بہت کم نئے الفاظ ہوں گے، زیادہ وہی الفاظ جو ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہوں گے۔ یہ آپ کو نا بتا دیا گیا کہ آپ خود بھی اگر ہائی لائٹ کرنا چاہیں، اس سے زیادہ ہی ہائی لائٹ ہوگا جب آپ خود کریں گے نا، بہت سارے الفاظ آپ کو خود سمجھ میں آئیں گے کہ یہ ہم سارا
تقریباً کر چکے ہیں، یعنی کہ 20ویں پیج تک پہنچتے آپ دیکھیے گا صرف 8 نئے الفاظ ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی اس میں اچھا ایک اور چیز ہو جاتی ہے، جب ہم یہ 8 نئے الفاظ کو اردو سے ملا کے دیکھتے ہیں یا ہم اس سے ملتے جلتے کچھ افعال یا الفاظ کر چکے ہوتے ہیں تو وہ بھی مزید کم ہو جاتے ہیں، جیسے 4 ہو سکتا ہے نئے الفاظ رہ جائیں، تو انشاءاللہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا جی، اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہائی لائٹ کر لیا کرنا ہے، اپنی آیات کو الفاظ کو ریلیٹ کر لینا ہے، تاکہ جب ہم اب الحمدللہ سے جب ہم یہ جو تجوید کا ہم اپنا کورس کر رہے ہیں، اس میں جہاں پر ہمارا یہ QC5 کا پہلا اشارہ آیا تھا، ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ والی آیات پڑھی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بڑی ہمارے اساتذہ کی بھی اور ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی بھی کامیابی ہے، ہماری بھی کامیابی ہے کہ اتنے آسان طریقے سے جیسے انہوں نے سکھایا ہم نے سیکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تو الحمدللہ سے یہ ہے ہی۔ اچھا جی، یہ ایک جو فکرہ ہے، یہ فارمولا، اس پہ ضرور عمل کیا کریں، اور مجھے تھوڑی تھوڑی سی کھانسی کی بھی شکایت ہے، تو تھوڑا تھوڑا سا مجھے رکنا پڑے گا۔ اچھا جی، اس کو میں نے اس طرح سے اپلائی کیا تھا، جب ہمارا TTW ہو رہی تھی ٹریننگ وغیرہ، تو جس ٹائم میں وہ وائوا کی طرح ہوتا ہے نا کہ آپ نے جب سنانا ہے، سب کچھ بھلا کے اس وقت صرف فوکس کرنا ہے کہ میں کیا اس ٹائم سنانے لگی ہوں۔ ٹیچر نے کہا تھا کہ یہ والی جو چیز ہے اسی کو آپ اپلائی کریں، جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ بھول جائیں باقی چیزیں، اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کریں، آپ لفظ کو دیکھیں، پھر آپ نے وہ جو فیل والا QC1 میں کیا تھا کہ دیکھیں کہ اس کو ہم نے لفظ کو کہاں سنا تھا، کسی فعل میں استعمال کیا تھا، یا ہم نے واحد جمع میں دیکھا تھا، یا ہم نے اس کو گرامر میں کہیں دیکھا تھا، یا ہو سکتا ہے ہم نے کہیں تفسیر وغیرہ میں پڑھا ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا جب آپ ریلیکس ہو کے اس چیز کے بارے میں سوچیں گے، ہر چیز کو آپ سائڈ پہ کر دیں، صرف قرآن کو سامنے رکھیں، تو اس کا بہت فائدہ انشاءاللہ ہوتا جائے گا۔ کیا کرنا ہے، روزانہ دہرائیے، اس کا ویسے بھی دہرایا کریں، لمبی لمبی سانسیں لے کے، اس کا ویسے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، الحمدللہ کہنے کی ویسے بھی عادت ڈالنی ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے یہ جو کورسز ہیں نا، سوری، جو مقاصد ہے کورس 5 کے مقاصد، یہ اس سے ملتے جلتے جتنے ہم نے مقاصد اب تک اپنے QC1 میں، 2 میں، 3 میں، 4 میں، 5 میں، یہ سارے تقریباً ملتے جلتے کیا چیزیں ہیں کہ ہم نے الفاظ کو سیکھنا ہے، معنی کو سیکھنا ہے، گرامر کو سیکھنا ہے، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہے، اپنا احتساب بھی کرنا ہے۔ یہ جو ہم لوگوں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ پلان بنا لیجئے احتسابی، جو آپ کو مطالعہ غور و فکر کرنے کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا کیا نکالنی ہے، اور تبلیغ کیا ہے کہ اپنا سیکھ لینا کافی نہیں ہے، دوسروں کو بھی سکھائیے۔ اور یہ TPI کے ذریعے اشارے ہم کرتے ہیں، آپ یقین مانیے اس کا اتنا فائدہ ہے کہ آیات پڑھتے وقت اب آپ ہاتھ نہیں بھی اٹھاتے، آپ کے ذہن میں یہ موجود ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ یقیناً یہ جو واحد کی بات ہو رہی ہے، غائب کی بات ہو رہی ہے، یا یہ امر کی بات ہو رہی ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مصدر ہے، اس کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اشارے ضرور کیا کرے، اس میں شرمایا نہ کرے۔ اچھا جی، یہ جو جملے تو ہم سیکھتے ہی ہیں، وہ تو الحمدللہ اسی طرح سے کوشچن ہوتے ہیں، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ انتا کا جواب انا سے ہے، وہ تھوڑے تھوڑے سے الفاظ بدل دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے، بہت سارے نئے جملے ہم سیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارا کورس جو ہے اب ہم نے اپنے لیفٹ والے ہینڈ پہ لے کے آنا ہے، QC2 کمپلیٹ 3 4، اب ہم آگے ہیں دوبارہ سے اپنے لیفٹ ہینڈ پر، کیونکہ دو ہمارے ہاتھ ہیں، ہم فوک عام تو ہے نہیں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے 16 17 18 19 20، 18 پہ تھوڑا سا رک جائیں گے، 18 کے اشارے پورے کرتے ہوئے ہم مڈ کوئز کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم اپنا کمپلیٹ کر لیں گے 19واں اور 20واں پیج۔ اچھا جی، یہاں پر ہمارا جو 16واں صفحہ ہے، اس کا پہلا اشارہ ہے نسخ و نسیان۔ کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو؟
अच्छा, उसी तरह से आपने जैसे हम आपसे QC3 में भी कहते आए हैं, 4 में भी, कि आप रिलेट करें। रिलेट करने का फायदा ये हो जाएगा, आपको तर्जुमा भी याद होता है, और साथ साथ उसका फायदा ये भी हो जाएगा कि जब बाद में भी ये वाले अल्फाज आपके सामने आएंगे सूरह बकरा की ये वाली आयत, आपको फौरन क्लिक कर जाएगा कि इसका हमने क्लास में इस टाइम में ये तर्जुमा या ये हमने इसकी शरह वगैरह पढ़ी थी। मैं ना आपको बताना चाह रही हूँ। अच्छा जी, आपको ये लफ्ज नजर आ रहा है, नस्ख, और ये निसियान। ठीक है। अब ये देखें, अब QC5 में ये भी एक अच्छी बात है कि इसके इशारे बड़े आसानी से हमें मिल जाएंगे। ये देखें, नस्ख आ गया, ये नस्ख। निसियान किसको कहते हैं? थोड़ा सा सोचें जरा। जैसे नुनसिहा, भूलना। अनसा, भूलना। हाँ, भूलने को, भूलना। ठीक हो गया। इसी तरह से जब हम ये बात करेंगे क्या तुम भी सवाल करोगे, तो इसमें हम देखेंगे तसअलु का लफ्ज है। ठीक हो गया। इस यहाँ पे हम देख लेंगे ख्वाहिश अहले किताब की, ये इंशाल्लाह जब करते जाएंगे समझ आती जाएगी। मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि ये जो QC5 के इशारे हैं, मुझे ऐसे लगता है ये 2, 3, 4 सबसे ज्यादा आसान है। इसमें आपको फौरन फौरन क्लिक कर जाता है कि ये इशारा है, ये इसकी आयत है, ये इसके बारे में, ये पूरी जैसे ना कहना कि माइंड मैपिंग हो जाती है। आपके पास 4 इशारे आगे, पूरा पेज आपके जहन में क्लिक कर गया कि अच्छा हमने ये यहाँ पे पढ़ा था, और ये वाली बातें, ये अल्लाह ताला के अहकाम इसमें मौजूद है। आज आप लोगों में से कोई तिलावत करेंगे? क्योंकि आज जरा मेरा गला इजाजत नहीं देगा तिलावत की, तो मैं चाहूंगी आप लोग तिलावत कीजिएगा। जब मैं आपसे कहूँ तब आप तिलावत करिएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अच्छा जी, सिस्टर फिरोजा आप कर लीजिएगा, मैं थोड़ा इसको आगे लेके जाऊँ, फिर इंशाल्लाह दीजिएगा। अच्छा, ये है नस्खो निस्यान। क्या तुम भी सवाल करोगे? ख्वाहिश अहले किताब की, जन्नत सिर्फ यहूदो नसारा को। ठीक हो गया। नस्ख, सवाल, ख्वाहिश, जन्नत। और मैं तो वैसे भी कहती हूँ पूरा इशारा याद कर लिया करें, वो ज्यादा अच्छे तरीके से याद रह जाता है। अच्छा जी, अगर हम देखते हैं गुज़श्ता आयात के साथ क्या ताल्लुक है। हमने QC3 में हमने शुरू किया था बनी इसराइल का किस्सा। तब से लेके अब तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें हमने यही देखा कि ये क्या था इनके अंदर। बनी इसराइल में हसद था, सरकशी थी, बगावत, जिसकी वजह से ये हक को कबूल नहीं कर पा रहे थे। अब उसमें ये मजीद क्या करते थे, ये मुसलमानों के जहनों में भी शक व शुबहात पैदा कर देते थे। अब अल्लाह ताला यहाँ पर इनके जो कुछ शक व शुबहात जो इन्होंने मुसलमानों के जहनों में डाले, ये उनका जवाब अल्लाह ताला ने दिया इन आयात के जरिए। अच्छा जी, इसमें से हमारे लिए असबाब क्या ड्राइव होंगे? अल्लाह ताला जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, कब वही नाजिल करना है, और कब कौन सी बेहतर और नई चीज सिखाना है। अल्लाह ताला हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है, वो हर चीज का मालिक है। अल्लाह ताला के सिवा ना ही कोई मददगार है और ना ही कोई बचाने वाला है। असबाब को भी जब आप देखेंगे ना, वो हर हर आयत के मुताबिक बिल्कुल एक एक, जैसे लफ्ज में से एक एक लफ्ज को ड्राइव किया हुआ है, उसी तरह से असबाब निकाले गए जिस तरह से तरतीब है। नए अल्फाज हमें नजर आ रहे हैं 4, लेकिन इंशाल्लाह ये चारों भी आपके लिए नए नहीं होंगे। अच्छा जी, तिलावत कर लीजिए। यहाँ पे तिलावत कर सकती हैं आप सिस्टर? देखिए आपको ठीक नजर आ रहा है? जी मैम। जी जी, कीजिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. میم ترجمہ ہی پڑھنا ہے؟ صدق اللہ العظیم، نہیں وہ ہم ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرہ سسٹر۔ اچھا جی، سب سے پہلے دیکھیے گا ہم رواں ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں تو لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی، کیا نہیں آپ نے جانا کہ اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو ما ننسخ، اس میں کوئی چیز چھپی ہے گرامر کے حوالے سے، تو کوئی بتانا چاہے تو ضرور بتائیے گا۔ یہ وہ شرطیہ والے ہیں ماں، ما شرطیہ ہے اور اس نے کیا کر دیا ہے؟ اس نے آخر میں جزم دے دیا ہے ٹھیک اور ہے، دو مجزوم دو کر دیا ہے جی دو جی۔ چھریاں چلیں گی، تو اس کے بعد آؤ ہے، تو یہ ابھی فرسٹ چھری ہی چل رہی ہے، اور اس میں آئی تھنک چھوٹی یہ گری ہوگی، کوئی کمزور حرف گرا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس اور کے بعد پھر اگلی چھری جی دوسری چھری جو ہے یہ یہاں پہ آخر میں چھوٹی یہ گری ہے، ناتی، ناتی۔ یعنی کہ یہ تھا انسا یونسی، اسی طرح سے نونسی، اور یہ تھا ناتی، ٹھیک ہو گیا، اور یہ ہمارا تھا ننسخو۔ یہ زیادہ باریک تو نہیں ہے فونٹ؟ باریک ہے ٹھیک ہے، سسٹر، باریک ہے باریک ہے۔ چلے میں نے تھوڑا سا اب اس کو کیا ہے، ہو جائے گا اب یہ۔ اچھا جی، اب یہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہاں پر یعنی کہ ماں جو ہے ماں شرطیہ ہے، اور سسٹر نے یہ بہترین بات بتا دی کہ یہ جو او ہے، او جو ہے یہ اسی طرح سے ہے جیسے وا ہوتا ہے، عطف کے لیے عطف کہتے ہیں کنیکٹنگ لیٹر کو، ٹھیک ہے؟ یہ پچھلی بات سے اگلی بات کو کنیکٹ کر رہا ہے، اسی طرح سے آؤ ہے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ ہم اور بہت سارے الفاظ دیکھتے جائیں گے، اس میں سے ایک جو لفظ ہے وہ فا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جو جو آتے جائیں گے آگے ہم سمجھتے جائیں گے۔ اچھا جی، اب یہ دو چھریاں چل گئی، دوسری چھری جو ناتی پہ، اس کا اب ہم انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے نا ایک اور چیز دیکھیں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر پہلا حصہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں پہلی چھری وہ شرط ہے، تو جو دوسری چھری چلتی ہے وہ اکثر اس کا جواب ہوتا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا کرنا ہے، میں نے آپ کو بار بار کہتی ہوں اینڈنگ اینڈنگ اینڈنگ، آپ نے خاص طور پر جیسے یہ جو حرف جر والے ہیں نا، آپ نے اپنی بک میں اس کو ایسے انڈر لائن کرتے جائیں، کوئی ایک کلر رکھ لے، بعض دفعہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے ہائی لائٹر، اس سے ذرا بک زیادہ تھوڑی میسی میسی سی ہو جاتی، تو اس ٹائپ کے نا آپ پوائنٹر وغیرہ یہ لے لیں اور اس کو باریک سی لائن، یا جو بچوں کے کلر پینسلز کے کلر، کوئی ایک کلر رکھ لیں، جیسے آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس حرف جر والے آئیں گے آپ نے سارے ریڈ کر دینے ہیں، اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا یا آپ کو دور سے پہچانے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح کا ایک اور کون سا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ بی خیرن، ٹھیک ہو گیا؟ ان کو ایک یہ بھی ہے منہا، اس میں چونکہ زیر نہیں نظر آ رہی، لیکن یہ کہ من جو ہے بتا رہا ہے کہ یہ جو یہی والا من یوز ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم مزید انشاءاللہ پڑھ لیں گے اپنے اسی کورس میں، لیکن یہ کہ منہا کو بھی آپ کر لیجئے، علا کلی اس کو بھی کر لیجئے،
یہ ہماری کچھ جوڑیاں انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے، یہ اس میں سے ایک جوڑی ہوگی، اس کو ہم کہیں گے جار مجرور مرکب جاری. ٹھیک ہو گیا. اب جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی، میں پتا چلا کرے گا کہ ایک آیت مبارکہ میں اب آپ دیکھیں ہمیں ماں جو ہے وہ نظر آ گیا شرط والا، پھر ہمیں فعل مضارع نظر آ گیا، اس کے بعد پھر ہمیں ایک چھری چلنے کا عمل نظر آیا، پھر اس کے بعد ہم نے من آیات جار مجرور دیکھ لیا، او ہم نے عطف دیکھ لیا. پھر دوبارہ سے اب یہ جو کمپوننٹ ایک اور چھوٹا سا ہمیں نظر آ رہا ہے، نون سی اور آگے ہا ضمیر جڑی ہوئی ہے. یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ابھی یہاں پر جڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اکثر ہم نے اس کو الگ پڑھا، یہ اس کا مفعول یعنی کہ آبجیکٹ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے یہ وہ بن جاتا ہے. لیکن اسی طرح سے ہمیں مثلی ہا بھی نظر آ رہا ہے. اب مثلی جو ہے یہ چونکہ فعل تو نہیں ہے تو پھر یہ کیا بن رہا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نے اسی کورس میں پڑھ لینا ہے. لیکن اب ہم نے پوری طرح سے اٹینٹیو ہو کے ایک ایک لفظ کو سیکھتے ہوئے آگے جانا ہے. انشاءاللہ QC6 میں آپ اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ اور بہت سارے انشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہوں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے QC5 میں اس کے لیے مجھے بھی بالکل زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ. اب ہم نے کسی بھی چیز کو اسکپ نہیں کرنا، جو آپ کا سمجھ نہیں آ رہی آپ مجھ سے دوبارہ پوچھیں، پھر پوچھیں، پھر پوچھیں. انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کلیئر کرتے ہوئے آگے جائیں گے. اب یہاں پر یہ ہم نے یہ جتنی باتیں ہم نے پڑھی تھی اپلائی کر لی، سمجھ میں آ گئی. اب یہ ہے جو ہم منسوخ کرتے ہیں، کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو ہم نے منسوخ کر دی کوئی آیات. آپ میں سے الحمدللہ کئی لوگوں نے تفسیر بھی پڑھی ہوگی، تو حدیث قدسی کہتے ہیں نا، کچھ آیات تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا، محذوف کر دیا تھا، نسخ یعنی کہ منسوخ کر دیا تھا، ان کی بجائے کچھ نئی آیات آ گئی تھی. اب یہ اس چیز کو لے کے جو مشرکین تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ تورات وغیرہ انجیل یہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو کوئی خدا ایسے کیوں کرے گا کہ وہ اپنی ہی باتوں کو مٹا دے، منسوخ کر دے، اس کی جگہ نئی چیزیں لے آئے. اور اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیات تو اس سے لوگوں کے ذہنوں سے بھی محو کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ چاہیں بھی تو یاد نہیں کر سکتے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب، آپ دیکھیے تورات موجود ہے لیکن اصلی حالت میں موجود نہیں. اب کوئی چاہے بھی تو یاد نہیں کر سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی وہ آیات کیا تھی. تو یہ جو مسلمانوں کو یہ بہکاتے تھے اور ان پر اس طرح سے حملے کرتے تھے کہ ان کو شاید اس طرح سے ہم تھوڑا سا پریشان کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، جیسے وہ چاہے وہ ان چیزوں کو ہی رہنے دے. اگر وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا تو اب بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں بدل دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں، یا اس کے جیسی ملتی جلتی، ہو سکتا ہے ہمیں دیکھنے میں وہ بالکل سیم لگ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت، اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کے جیسی مثلی ہا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک اس آیت کی سمجھ آ گئی. یہاں پر صرف ہم نے وہ مختصر سی اس کی ترکیب دیکھی ہے، اس کی تھوڑی سی شرح ہم آگے دیکھیں گے. اچھا جی، اس سسٹر کے بعد ہم جی ایک کوشچن، یہ نا تی کے اوپر حمزہ نہیں لگا ہوا یہاں پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو الف ہے نا، یہ اس کو ایسے لکھ لیں یا ایسے لکھ لیں یا ایسے لکھ لیں، اصل چیز یہ ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ جو جزم لگ گئی ہے نا، اس نے الف اور حمزہ کا فرق مٹا دیا ہے. اب یہ کرسی ہے، اب یہ ایسی کرسی لے لے، ایسی کرسی لے لے، ایسی لے لے، ایسی لے لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ ایسے لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر جزم ہوتی تو پھر بھی اس نے واو نہیں پڑھا جانا تھا، پھر اس نے یہ حمزہ ہی پڑھا جانا تھا. ہاں یہ اور بات تھی کہ اگر اس کے پیچھے اگر پیش آ جائے تو اس وجہ سے بدل جائیں تو بدل جائیں، لیکن یہ اپنے آپ میں صرف حمزہ جب جزم دیتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ اب ضروری نہیں، یہ رسم الخط ہے.
یہ جو رسم الخط ہے یہ سب کے بعض دفعہ پاکستانی اور سعودیہ والے یہ بھی چینج ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ سلائڈ میں تھوڑا بہت چینج آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو حمزہ کے ساتھ زیادہ صحیح لگ رہا ہے تو آپ اس کو ایسے لکھ لیں. ٹھیک ہے، اس حمزہ کا جزم کا فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ صرف جہاں پر دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تھے وہاں ہم نے اس کی ایک مد بنا لی تھی. یہ یاد ہے نا؟ جی یہ جو اپنی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو نأتی ہی پڑھنا ہے، نأتی. اس کے بعد ہے آ اور لم. لم تعلم، یہاں پر کون سا رول ہوا ہوا ہے؟ جی، یہ لام جو ہے چھری والا ہے، اور یہ مضارع سے پہلے آتا ہے، منفی کا معنی دیتا ہے اور پاسٹ ٹینس کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں تعلم، تعلم آپ جانتے ہیں یا جانیں گے، لیکن یہاں پر ترجمہ ہو گیا آپ نے جانا، یعنی کہ ماضی میں چلا گیا ترجمہ. لم نے نفی بھی کر دی اور لم نے مجزوم بھی کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو آ ہے یہ کیا ہے؟ آ Question word. Question word. Question سوال. word. یہ کوشچن. ہاں جی، اب اس کو پتہ کیا کہا؟ استفہامیہ. ٹھیک ہے، اس حمزہ کو ہم کہیں گے حمزہ استفہام. سسٹر ایک بات پوچھنی ہے. جی جی. یہ جو ناتی ہے اس کا جو یہ غائب ہوئی ہے یہ او کی وجہ سے ہوئی ہے یہ ہوئی ہے ماں یا کی ماں کی وجہ سے. وجہ سے؟ اچھا ماں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو اس طرح کا اثر ہے نا جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ یہ جب ہم نے پڑھنی نا آیت دین پڑھنی ہے وہاں پر ہم یہ بہت سارا دیکھیں گے کہاں سے چھری چلتی ہے اور کہاں تک اس کا اثر آئی جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے تو وہ ایسے پڑھا ہوتا ہے نا کہ سیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے. اب یہ جو لم ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے نا، ہو سکتا ہے مضارع یہاں تعلم نہ ہوتا، کہیں آگے کہیں ہوتا، لیکن وہ جو اثر ہے وہ برقرار رہے گا. ٹھیک ہو گیا. ایک اور چیز آپ نے نوٹ کر کے رکھنی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ والے جو جملے ہیں یہ خاص جملے ہو جائیں گے، خاص جملے. یہ ہم نے QC5 میں ان کی ترکیب کو سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں. ابھی آپ کو ایک چیز جو آپ نے QC1 میں پڑھی تھی، انا اور انا پڑھا تھا نا، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دونوں کا مانا کے والا تھا نا، بے شک اور کے والا مانا تھا. اب ہم کہیں پہ پڑھتے ہیں انا اور کہیں پہ انا پڑھتے ہیں، اور اس کی ایک مختصر سی بات ٹپ کے طور پہ یاد رکھ لیں کہ انا جو ہے یہ درمیان میں ہمیں ملے گا اور انا سے بات شروع ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ اشہد ان محمد رسول اللہ اس کو یاد رکھ لیں کہ کلمے کے بیچ میں آتا ہے تو انا آتا ہے. جبکہ ہم بہت ساری ایسی پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو وہ انا سے شروع ہو جاتی ہے. انا اور انا کے بارے میں انشاءاللہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. اچھا جی، ان اللہ کے اللہ علی کلی ہر چیز پر، شیء ہر ایک چیز پر، قدیرن کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا ہے. قدیرن کس کے جیسا ملتا جلتا؟ کوئی اس کے جیسی ہم نے چیز پڑھی ہو، ایسا صرف وزن کریم پڑا ہو؟ کریم فعیل کے فعیل وزن پہ. والا وزن، فعیلن. ٹھیک ہو گیا جی، فعیلن. الحمدللہ. اب یہ جو چیزیں ہیں نا، جو صرف والی چیزیں ہیں، ان کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ ریوائز کیا کرنا تاکہ ہم ان کو بھول نہ جائیں. اچھا جی، نسخ کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، منسوخ کر دینا یا کل عدم قرار دے دینا. اچھا جی، یہ ساری باتیں ویسے میں نے آپ کو بتا بھی دی. جب تورات اور انجیل دیگر کتابوں کے مقابلے میں قرآن مجید کو آخری کتاب نازل کیا گیا اور بعض احکام
تبدیل کر دی گئی. اس میں جو سب سے اہم چیز تھی نا جس کے اوپر ان کو زیادہ تھا کہ جمعے کا دن جو تھا نا یہ بنا دیا گیا تھا عبادت کے لیے خاص. اس سے پہلے سسٹر ایک مطلب ان کو چیز سسٹر ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی. جیسے یہ جی آیت اسٹارٹ ہو رہی ہے ماں نن سب، تو یہ بھی تو کر سکتے تھے نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت، تو اس طرح مطلب اچھا اگر دیکھیے اس میں نہیں ایک تو آپ یہ بھی کہہ لیں اس کو ایک مطلب سمپلی یہ بھی بات دیکھ لیں کہ ننسخ ہم نے پھر لا ننسخ کہنا تھا کہ اس سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ماں جو ہے نا ماں کے ڈھیر سارے ہم نے استعمال پڑھنے ہیں. ماں نفی بھی کرتا ہے کہاں کہاں نفی کرتا ہے اس کو بھی ہم نے آگے دیکھ لینا ہے کہ یہ نفی کہاں کہاں کرتا ہے. ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ننسخ کیا ہے. یہ مضارع ہے تو مضارع کی نفی ہم نے ماں سے نہیں کی ہوئی. جہاں کہیں مضارع کی جی نفی ماں سے ہوگی اس کو بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے یہاں پر ترجمہ ہمارے بہت کام آتا ہے کیونکہ ترجمے پہلے سے ہوئے ہم نے کوئی نئے ترجمے نہیں بنانے. ہم نے تھوڑا تھوڑا ہنٹ ترجموں سے بھی لینا ہے. اور ماں کے بارے میں انشاءاللہ ہم نے کافی ساری چیزیں پڑھنی. ماں بہت طرح کی ہوتے ہیں اور بہت طرح طرح سے استعمال ہوتا ہے ماں. ٹھیک ہو گیا جی کہیں اصل میں حرف تو کے جو طور قرآن پہ پاک آئے ہے گا کہیں. اس میں انہوں نے نہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں منسوخ کرتے ہیں، اس میں انہوں نے نفی سے اسٹارٹ کیا جی اس کی جو ترجمہ لکھا ہے قرآن پاک میں. اچھا اچھا اس میں نا آپ کو کئی جگہ پر یہ جو ہے نا استفہامیہ اس میں بھی دو طرح کے نہیں مس ترجمے ہیں. سوری، یہ دیکھیں منسوخ کرنے کا جو ہے نا وہ خود بھی مطلب تو یہی نہیں کرنا ہے، مطلب نفی کے معنوں میں آتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کی نفی جی کر دیتے ہیں، اس کو نسخ کر دیتے ہیں، نسخ پینڈنگ کر رکھ دیتے دیتے ہیں. ہیں. جی وہ بھی اب تو آتا یہاں ہے، پر میں بھی اس دیکھتے ہیں ہاں میں آپ کو یہ بتانے لگی تھی. کے آپ کو دو معنی نظر آئیں گے ترجمے ڈفرینٹ ڈفرینٹ. کہیں پر انکار والا اور کہیں پر سوال والا. اوکے اس میں نا تھوڑا سا پھر پیچھے جانا پڑے گا اس کی شرح کے اوپر. اس میں پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ جنہوں نے نہیں والا ترجمہ کیا انہوں نے کیوں کیا نہیں والا ترجمہ، اور جنہوں نے کیا والا ترجمہ کیا انہوں نے کیوں اس کا ترجمہ اس طرح سے بنایا. لیکن اگر ہم اس کو کہیں کہ نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت یا ہم اسے بلا دیتے تو اس کے پھر وہ ترجمہ اگلا جو ہوگا نا وہ تو جب تک ہم لے نہیں آتے اس سے بہتر یا اس کے جیسی ترجمہ وہ بھی صحیح بن جائے گا، سمجھ میں بھی آ جائے گا. لیکن بہتر ہے کہ جہاں پر یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے جو والا یہ زیادہ بہتر ہے. اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس کو ہم موصولہ بنایا کریں گے. پھر آگے اس کے ہم پورے پورے سلے بنائیں گے. وہ کیسے بنائیں گے وہ کیسے سمجھ میں آئے گا وہ بھی انشاءاللہ ضرور ہم دیکھ لیں گے. کیونکہ ابھی اس کو ہم نے اگر صرف ماں کو کر دیا اس طرح سے تو ہو سکتا ہے کہ پھر تھوڑی سی کنفیوژن اس میں ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اس کے بعد یہ جو خاص طور پر جمعے کی عبادت کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی جگہ کعبہ کو مکہ کو قبلہ بنانا، اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا تاکہ جو عام مسلمان ہیں عام لوگ معصوم جو لوگ ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے وہ اور اسلام سے متنفر ہو جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ ان سے کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں کہیں کہ یہ احکام یہ تبدیلیاں تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو پھر اس پر کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اعتراض کی. اچھا جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں انسانوں کے لیے مختلف زمانوں میں کیا بہتر ہوتا ہے، کب کون سی نئی اور بہتر چیز انہیں سکھانی ہے. ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یہ اس طرح کے یعنی کہ ہم یا تو پچھلی چیز سے بہتر لے آتے ہیں یا پھر اسی کی طرح کی، لیکن ان میں سے ہر چیز کیا ہوگی انسانوں کے لیے جو بہترین ہوگی. کچھ لوگ اسلام سے نفرت کی وجہ سے اسلام کے خلاف شکوک و شبہات غلط فہمیاں جھوٹے پروپیگنڈے پھیلاتے رہتے ہیں. رسول اللہ کے دور میں بھی یہ کچھ ہوتا تھا اور آج کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਹਲੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ہے. اچھا جی آپ میوٹ کر کے بتا دیں کہ ہمیں کلاس چل رہی ہے. اچھا یہ کوشچن جو سارے نا اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ جب آپ کے پاس اسائنمنٹس آیا کریں گی اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. اچھا جی دوسرا حصہ دیکھ لیتے ہیں. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں آپ نے جانا ام اللہ کہ اللہ لہو اس کے لیے ملک یعنی کہ بادشاہت
असमावाती वल अर्ज यानी कि आसमानों और जमीन की, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई वलीयिन वला नसीरिन, हिमायती और ना कोई मददगार। इसमें भी उसी तरह से देखिए, शुरू में अलम तालम, वही वाला अमल हो गया, आ जो है इस्तेफाम वाला हो गया, लम नफी वाला माना भी दे रहा है, माजी में भी ले गया और मजजूम भी कर दिया। अन्नल्लाह, इसको हमने इंशाल्लाह अपने हो सकता है कि तीसरे या चौथे लेसन में देख लें, फिर हम दोबारा से ये वाली आयत खोल लेंगे। लहू क्या है? अच्छा, पिछले हमने टुकड़े नहीं देखे, हम टुकड़ों को भी एक दफा देख लेंगे। जैसे अब लहू के हमें पता है कि दो टुकड़े करने हैं। अच्छा जी, के अल्लाह मुल्कुस समावात, अल्लाह ताला की बादशाहत, जमीन पर भी और आसमान पर जितनी भी चीजें, हर चीज पर अल्लाह ताला कादिर है। और इसके बाद बताया वा मा लकुम, और ये देखें, अब ये जो है ना माँ, इसके बाद हमें एक तो ये नजर आ रहा है जार मजरूर लकुम, यानी कि जो हमने टेबल पढ़े में ना QC 1 में जितने भी टेबल पढ़े थे, तो ये भी हरफे जार के साथ हमने कोई ना कोई इसम जिन के जमायर जो पढ़े थे, ये भी उसी में आ जाएगा, जो हम कहते हैं कि बिल्लाहि मिनश शैतान, या जैसे मिन दूनी है। अब इसको हम यहाँ पर चूंकि कोई फेल नहीं है ना, यहाँ पर आसान है हमारे लिए, हम इस तरह से कह लेंगे कि माँ के बाद हमें एक मिन नजर आ गया, अब इससे हमारा नहीं वाला तर्जुमा बन जाता है। और यहाँ पर नहीं वाला तर्जुमे की एक पहचान आप समझ लें कि इसको हमने इस तरह से कर लेना कि अब ये जो माँ है, आ ये भी दरमियान में ही रहा है, इसको हम क्या वाला या नहीं वाला या जो वाले तर्जुमे में से कौन सा तर्जुमा करेंगे, तो हम नहीं वाला तर्जुमा इसका करते हैं। मिन दूनी, और भी कुछ ये कि जब इस तरह की आयात को याद कर लिया करें, छोटा सा बस इतना ही हिस्सा, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा मिन वलीशिन। अब ये जो वलीशिन वला नसीरिन, ये दोनों, नसीर तो समझ में आ रहा है फाइल का वजन है, वलीशिन इसके बारे में क्या कहते हैं हम? ये मिन की वजह से जर की नहीं हालत नहीं, में। वो हाँ वो तो आ गया, जर की हालत में तो आ गया, ये भी ये फाइल तजदीद का में वजन दो है। या हैं। हाँ, और हाँ ये जी, भी वो फाइल का ही वजन वो बनेगा। कमजोर हर्फ गन, जो है ना उसकी वजह से, हाँ वो कमजोर डबल हर्फ हो गया ना, डबल। कमजोर हर्फ दो दफा है। ठीक है, इसको भी हम कहेंगे ये भी इसम सिफत है। ठीक है। इसी तरह से नबी जो है ना, नबीयुन, वलीयुन, फईलुन, अब ये पूरा हो रहा है वजन, वलीयुन, जी ये इस तरह से हमने वजन पूरे करने हैं। और ये क्यों करने हैं, ये जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि आगे जब हम अपने इन अल्फाज को देखा करेंगे जिनका वजन फाइल पर पूरा हुआ करेगा, उसको हमने इसम सिफा कहना है। ठीक है, तो इसको ये भी आपके लिए रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ जरा जल्दी आ जाती है, इसलिए फिर मैं साथ साथ बता देती हूँ। मिन दूनी दूनिल्लाही मिन वली, ये जो सारे अल्फाज मेरे ख्याल है, बाकी तो सारे आपके जानने पहचाने, इसकी शरह देख लेते हैं। पूरी कायनात अल्लाह ही की मलकियत है। इस यहाँ अल्लाह हमें अपनी बादशाह यानी कि अल्लाह ताला की बादशाहत और कुदरत पर कुदरत और ताकत पर गौर व फिक्र करने की दावत दे रहा है कि हम सोचें, देखें। बल्कि ये जो काफी सारी छुट्टियां गुजरी हैं, उसमें मैंने बहुत सारे प्लान थे, अच्छा ये करना ये करना, जब मैं बीमार हुई मैंने सोचा कि एक तक जो होती तदबीर हम करते हैं और एक तदबीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और बेशक वल्लाहु खैरुल माकिरीन, जो अल्लाह ताला की तदबीर है वो हमारी हर तदबीर से बेहतर होती है। हमें वक्ती तौर पे समझ नहीं आ रही होती चीजों की, लेकिन फिर जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो वो चीजें हमारे ही हक में बेहतर होती हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह की हुकूमत तुम्हारी निगाह और तसव्वुर से कहीं ज्यादा फैली हुई है? आप देखें कि सुनामी, जल्जले, तूफान की आमद के वक्त अपनी कमजोरी हम कैसे महसूस करते हैं। अभी जरा सा घर हिल जाए तो हम पूरे अंदर से हिल जाते हैं कि इंसान की औकात क्या है, बसात क्या है। ऐसे हालात में तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की हिफाजत के भरोसे होते हो।
बेशक कोई और नहीं हमें बचा सकता, जिसका मददगार और हामी, जिसका वाली कहते हैं ना, वाली नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जिसकी मदद अल्लाह ने ना की, कोई चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर जो नसीर है अल्लाह ताला के लिए है, और हमने कहा था इसको हम मुबालगा भी कहेंगे, इसको हम सिफा भी कहेंगे। ठीक हो गया जी। इस कायनात के बड़े और फैले हुए इंतजाम का तस्वर करें, जिसमें बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिसको हम पूरी तरह अभी समझ भी नहीं पाए। पौधों का बढ़ना, जानवरों, कीड़ों मकोड़ों की दुनिया, खाने पीने का सिस्टम, ओजोन से बचाव का सिस्टम वगैरह। आप देखिए, मैं अक्सर देखती हूँ कि जब खास तौर पर आप अपने घर का कूड़ा वगैरह, गार्बेज एक जगह पे फेंक देते हैं, 2 से 4 दिन आपका खाकरूब ना आए, आप देखिए वहां कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं ना। तो ये कहाँ से आती है? ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि कैसे चीजें गलती सड़ती हैं और उसमें से फिर एक नई जिंदगी पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर। और पानी जहां पर होगा वहां जिंदगी के आसार होंगे। वो अल्लाह जो इतनी बड़ी कायनात को चला रहा है, अरबों खरबों पेचीदा निजामों की मुसलसल निगरानी कर रहा है, उसके लिए कायनात में मौजूद इंसानों के लिए ज्यादा बेहतर हिदायत और रहनुमाई को लाना जरा भी मुश्किल काम नहीं। इस बात की खुशी और मुसरत को महसूस कीजिए कि जिस तन्हा अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया, वो हमारा रहबर और मददगार है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा हमारी मदद और रहनुमाई करेगा। हर किस्म की मुखालफत, झूठी खबरों, इस्लाम के बारे में गलत फहमियों से हमारी हिफाजत करने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा रब है। अच्छा जी, अब इसमें से इन आयात के बाद हमने क्या करना है? अपना मुहासबा करना है। हमें अल्लाह की जानिब से मिलने वाली हिदायत पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखना है। क्या मैं इस हल तलाश करने के लिए किताबों से रुजू करती हूँ? क्या मेरा यकीन इस्लाम के खिलाफ झूठे इल्जामात से लड़खड़ा जाता है? हो जाता है ना बाज दफा। क्या आप सोचते हैं कि बाप दादा के जमाने से चले आ रहे काम ये गलत कैसे हो सकते हैं? और अक्सर और बेशतर ये वो चीजें जिनका आप अगर उनसे पूछे तो उनको पता भी नहीं होगा, ये कैसे नस्ल दर नस्ल फॉलो करते आ रहे करते करते हम तक चीजें पहुंची हैं। और अल्लाह ताला ने अब हमें समझ दी है कि हम इसको देखें कि जो बिदात शामिल हो गई है हमने उनसे कैसे बचना है। और इसके लिए हमने ये चीज भी अपने जहन में रखनी है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी हर मामले में मदद फरमाएगा, और हमारी रहनुमाई करने के लिए अल्लाह ताला हर वक्त मौजूद है। हमने अपने आप को इस बात का यकीन भी दिलाना है। और यहाँ यही पूछा जा रहा है, क्या मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ, महसूस करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी हर मामले में मदद फरमाता है? बतौर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाने वाला है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्वास्त फरमाई कि मुझे कुछ ऐसे कलिमात पढ़ने का हुक्म कर दीजिए कि मैंने सुबह शाम पढ़ सकूं। अब ये न जाने किस तरह का एक वो माहौल बना होगा जहां पर कोई बात से बात निकली होगी, या किस तरह से, या ये आयात हो सकता पढ़ रहे हो वहां पर उन्हें याद आया हो कि मैं कुछ ऐसा अमल करता रहूं कि जिसका सवाब भी हो और जिनको मैं सुबह शाम पढ़ भी सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं कहो, अल्लाहुम्मा फातिर अस्समावाति वल अर्दि आलिमिल गैबि व शहादति रब्बि कुल्ली शैइन व मलिकहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत आऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व शर्रि शैतानी व शिरकी। अच्छा, अब ये जो है ना अहादीस, इनके साथ साथ तर्जमे को साथ साथ मिला मिला के भी देख लिया करेंगे। जैसे ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा फातिर, फातिर कहते हैं पैदा करने वाला, फातिर समावाती वल अर्द, आलिमल गैबी, गैब के इल्म को जानने वाला, हाजिर के इल्म को जानने वाला, रब रब कुल्ली शैइन हर एक चीज, व मलिका हूँ और उसका, यानी कि हर चीज और उसके मालिक। ठीक हो गया? यहाँ तक ये तर्जमा एक एक लफ्ज का एक एक के साथ मिल गया। मैं इस बात की गवाही देता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, के तेरे सिवा, आऊज़ बिका यानी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं तेरी पनाह में आता हूँ, आऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मिन शर्री, शर से, नफ्सी अपने नफ्स के शर से, हुआ शर्री शैतानी
शैतान के शर से और फिर शैतान के शिर्क के शर से। ये आपने याद रखनी है बात। किस 3 बातें की गई? अपने नफ्स के शर से और शैतान के और उसके शिर्क के शर से। ठीक हो गया? इसको मिला के भी देख लीजिएगा। ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 5067 है। मिला के जरूर देखा करें ताकि थोड़ी बहुत अगर इसमें कोई तब्दीली वगैरह आ गई है या लिखने में या कोई जेर जबर पेश की गलती है तो वो भी समझ में आ जाती है। अच्छा जी, ये जो पॉइंट बना के दिए गए होते हैं ना, ये मैंने आपको किसी फोर में भी कहा था, इनको जरूर आप हाईलाइट कर लिया करें, इनको इसी तरह से देख लिया करें, क्योंकि अक्सर इन्हीं में से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। जैसे आसमान और जमीन की बादशाही सिर्फ अल्लाह के लिए, अहकाम को तब्दील करना अल्लाह के लिए आसान है और अल्लाह ही को इसका हक है। अल्लाह के सिवा किसी को इस बात का हक नहीं कि वो इन अहकामात को तब्दील कर सके। अल्लाह के सिवा कोई हिमायती और मददगार नहीं, बेशक। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हुआ है। लेसन की आयत 2 ही थी और आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस के साथ कंप्लीट हुई। अच्छा जी, ऐ अल्लाह हमें मजबूत ईमान और अपनी किताब की मोहब्बत अता फरमाइए, शैतानी वसवसों से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाइए और तमाम शकूक व शुबहात का मुकाबला करने में हमारी मदद फरमाइए और हमें इल्म अता कीजिए। अच्छा जी, हमारा प्लान क्या होना चाहिए? और हमारा लैपटॉप भी थोड़ा सा स्टक हो गया। मैं हर हफ्ता में कम से कम एक बार जमीन और आसमान की तख्लीक पर गौर करूंगी। अच्छा जी, ये जो है मैंने कहा तो टुकड़े हम देख लेते हैं। अच्छा जी, नुन सीहा के हम 2 टुकड़े करेंगे, बी खैर के 2 टुकड़े, मिनहा के 2 टुकड़े, मिसलिहा के 2 टुकड़े। अच्छा, अगर आपसे ये दिया जाए ना आ लम तालम, तो आपने आ को अलग करना, अलम इकट्ठा नहीं समझना। लहू के टुकड़े कर लेंगे, इसके बाद लकुम के टुकड़े हैं, बस बाकी और कोई टुकड़े नहीं। फिर भी अगर कोई बात इसमें से आपने पूछनी है तो जरूर पूछिएगा। इन्हीं आयात से मुतल्लिक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सिस्टर। जी, जज़ाकिल्लाह खैरा। अच्छा जी, ये है हमारा ग्रामर पोर्शन। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है जुमला फेलिया। क्या चीज जहन में आई इसको सुन के? जुमला फेलिया। फेल से फेल शुरू होने वाला जुमला। एक्शन वर्ड्स, लाइक जिसमें कोई काम हो, जैसे जो जुमला फेल से शुरू हो। फेल जो से जुमला शुरू। फेल से। सारे आपके जवाब माशाल्लाह ठीक है। अच्छा जी, एक जुमला हमने और कौन सा पढ़ा QC4 में? जुमला इसमें जुमला इस्मिया इसमें और एक था जुमला फेलिया। ठीक हो गया। इस्मिया जुमला किससे कहते हैं? जो किससे शुरू हो? इसम से इसम से। इस्म से। और फेलियर जुमला किसको कहेंगे? जो फेल से शुरू हो। और हमने कहा था अगर हर्फ से शुरू हो गया तो हर्फ को स्किप कर देंगे, हर्फ के बाद देखेंगे पहले इसम आ रहा है तो इसमिया जुमला, हर्फ के बाद अगर पहले फेल आ गया तो फेलिया जुमला। ठीक हो गया। अब यहाँ तक एक आसान सी बात हमें समझ आ गई कि 2 तरह के जुमले हैं, एक जुमला इसमिया है और एक जुमला फेलिया है। फेलिया जुमला, इससे मैं नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें फेल यानी कि काम का होना, करना, जमाना पाया जाएगा। अच्छा जी, हमने QC4 में जब अपना नहव शुरू किया था तो हमने इसे जुमला इस्मिया पर कंप्लीट किया था। हमने कहा था अरबी ग्रामर के 2 हिस्से, एक सर्फ है, एक नहव है। आसान लफ्जों में सर्फ के साथ लिख लीजिए हर्फ और नहव के साथ लिख लें जुमला। अब आपको पता चल जाएगा कि अल्फाज का जो हरूफ, ठीक है, हरूफ हरूफ तहजीज होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? अलिफ बा ता सा जितने भी हैं, एक और भी हरूफ होते हैं, वो हरूफ जारा, वो अलग है, उनको इनके साथ नहीं मिक्सअप करना। जो हरूफ का हेर फेर, हम इसको अफाल को ये भी कहते हैं ना, जो हम टेबल, ग्रामर टेबल, इनको हम गर्दान कहते हैं। गर्दान भी फेरने को, गर्दिश से गर्दान। सर्फ भी उसको कहते हैं फेरना। ठीक है, जो हरूफ का फेरना
वो सर्फ का इल्म है। और इसके बाद जब सर्फ का अमल हुआ कंप्लीट, हमने अल्फाज बना लिए, अब इन अल्फाज के हेर फेर को, इनको हम तरतीब देंगे। हर एक लफ्ज पूरी अपनी तरकीब रखता है जब हम उसको जुमले में फिट करते हैं। इसकी आसान सी तारीफ, जैसे अब देखें, हमने जितने भी समझे कि QC4 तक हमने जितनी भी अफाल हमने उसमें, चाहे वो लम वाले कर लिए, लन वाले कर लिए, शर्तिया कर लिए, वो सारे हमने किया कि हमने लफ्जों का हेर फेर सीखा था। अब जैसे फा आइन लाम कोई भी आप ले लें, कोई भी 3 हरफी मादा ले लें, ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 3 से आसान हो जाता है समझना। जब हमने कहा कि फाइल है, एक लफ्ज बन गया। अब हम फाइल ये तो नहीं कह सकते कि ये वो है, इसमें कोई जमाना वगैरह पाया जा रहा, इसका एक अपना नाम बन गया। अब फाइल उनकी जगह फातिहुन ले लें, तो फातिहुन को हमने कहा इस्मुल फाइल। अब आपने जरूर इस बात को याद रखना है, जब हम टेबल की बात करेंगे ना, तो हम कहेंगे फेल माजी, मुदारे, फेल अम्र, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफऊल। ठीक है, अब आपने इसको भूलना नहीं है, इस बात को पक्का पक्का अपने साथ याद रख लें हमेशा, कि जो सर्फ में टेबल में हम वजन पढ़ते हैं वो है इस्मुल फाइल, इस्मुल मफऊल। ठीक हो गया। फेल को कहाँ पढ़ा हमने? मस्तर में पढ़ा। फाल तुम हमने इसको माजी में पढ़ा। या फालूना, मेरी थोड़ी सी पंजाबी भी निकल आई। अच्छा जी, फाल को कहाँ पढ़ा? इस्लाम में पढ़ा। मफूल, इस्मुल मफूल पढ़ लिया। ये सारा जो हमने हरूफ के साथ अल्फाज बनाए, उन अल्फाज को हमने सर्फ का कह दिया कि ये इल्म था। अब है इल्मे नहव। आपके सामने ना ये बड़े कीवर्ड से हैं, ये देखिए, कबीरन, अलबैता, बशरन, अल्लाह कबीरन। ये हमने थोड़ा बहुत देखा भी था ना इसको। अब हमने इसको मजीद कैसे देखना है कि QC5 में हमने कुछ जोड़ियां पढ़नी है। जोड़ियों से मुराद एक ये जो अभी मैंने अंडरलाइन करवाई थी आपसे, फिल अर्दी भी इसमें आ जाएगा कि एक हमारे पास हर्फ है और एक इसमें मिलके क्या बन गया, एक तो उसने जेर दे दी, दूसरा ये कि एक पूरी जोड़ी बन गई। बैतुन कबीरुन, बैतन कबीरन, या बैतिन कबीरिन। अब क्या चीज, मेरे जो साउंड है वो क्या है? बैतन है तो कबीरन है, बैतुन है तो कबीरुन है, बैतिन है तो कबीरिन है। इसका मतलब है कि ये भी कोई एक चीज बन रही है। इसके बाद आ गया जालिकल बैत। अब जालिकल बैत ता भी हो सकता, तू भी हो सकता, कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा हमें जुमले में पता चला करेगा। लेकिन जालिकल बैत, यानी कि अब हम कह लें जालिकल बैतू, तो ये भी एक अपने आप में जोड़ी बन रही है। इसके बाद है बैतुल्लाही। ठीक है, अब बैतुल्लाही, बैतुल्लाही भी हो सकता है, बैतिल्लाह भी हो सकता है। लेकिन ये जो एंड पर जेर है, यानी कि जो कसरा है, ये जेर माने रखती है ग्रामर में नहव के एतबार से। अब ये जो आखिरी आखिरी हरकत है ना, हम सारी हरकत की बात नहीं कर रहे। सबसे पहले तो आपने इन हरकत को, ये जो जेर जबर पेश है, जेर जबर पेश, इनको आपने एराब नहीं कहना। ठीक है, इनको क्या कहना है? इनको हरकत कहना है। ये हरकत, अब हमें इससे मसला नहीं है, हमें मसला है इससे। यानी कि मसले से मतलब कि इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो बाज नीचे ऊपर जबर है, ये जो भी हो, हमें पता चला करेगा जो एंड वाली हरकत है, इससे हमें पता चलेगा कि इसका आपके जुमले में क्या रोल है। अब आप देखिए, खलक़ल्लाहुल अर्दा। अब मैं अपनी मर्जी से इसको जबर या जेर कुछ नहीं बना सकती। जहां मैंने इसको बदला, खत्म, वो फिक्रा ही नहीं बनेगा, वो खराब हो जाएगा। अब जैसे खलक़ल्लाहु, इतना तो हमने जब सिवन में भी पढ़ा तो समझ आ गई थी कि फेल के बाद हमें जब नजर आ रहा है
کہ فیل کے بعد جب ہمیں پیش نظر آ رہا ہے. اچھا اس پیش کو نا میں نے اپنی ٹریننگ میں سیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کو ہنٹ کے طور پہ بنایا. یہ جو کرنے والا ہوتا ہے نا یہ پیش, یہ مکہ جاتا ہے. جیسے دواراب حامدن ہے, تو حامدن جو ہے وہ مکے کی طرح بنا دیا تاکہ یاد رہ جائے کہ مارنے والا حامد تھا, اور جس کو زیدن جس کو مار پڑی وہ مار کھا کھا کے سیدھا ہو گیا. اب اسی کو ہم اپنے ذہن میں ایک جیسے بنا لیں, کلو سا بنا لیں, ہنٹ بنا لیں کہ اچھا یہ جو پیش ہے نا یہ فائل کا کام کرتی ہے. اب اس کو فائل کہنا ہے, اب یہ اسم الفائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس فرق کو آپ سمجھنا شروع کر دیں. ایک ہی دفعہ میں سمجھ نہیں آئے گا, لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اب یہ کیا ہے اللہ, یہ ہم کہیں گے کہ یہ فائل ہے. اردا کیا ہے, اردا مفعول ہے. فی یومین, پھر یہ ایک جوڑی بن گئی. اب ہمیں پتا چلا خلق اللہ الارض فی یومین, اللہ نے بنایا زمین کو 2 دن میں. اب ایک آیت یا ایک جملہ بنانے کے لیے ہم نے ایک فعل لیا, ایک فاعل لیا, ایک مفعول لیا. جملہ فعلیہ کی سیدھی سیدھی ترکیب, فاعل فعل مفعول, یعنی کہ فعل ہونا چاہیے, فاعل ہونا چاہیے, اس کے بعد مفعول ہونا چاہیے. بعد اور پہلے کو ہم بعد میں ڈسائڈ کر لیں گے, لیکن ہونی چاہیے. یہ 3 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اس کے بعد فی یومینی ہم نے دیکھا کلر کیا ہوا ہے نا اس کو, بیتن کبیرن کو الگ سے کلر کیا ہوا, ذالک البیتا یہ ایک الگ جوڑی بنی, بیت اللہ, یعنی کہ کچھ جوڑیاں فعل اور کچھ الفاظ مل کر کیا بن جائیں گے, ایک جملہ. ایک جملہ بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہمیں انشاءاللہ آ جائیں گی, آنی چاہیے, تاکہ ہم مزید بہتر طور پر قرآن مجید کو سمجھ سکیں. فائل مفعول وغیرہ سے کیا ہوتا ہے, اس سے تھوڑا ترجمہ بدل جاتا ہے نا, نیک کو والا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے نا. اب یہ جو تمام تبدیلیاں ہم کیسے سیکھیں گے, ہم ایک ایک لیسن میں آگے بڑھتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پہ آپ نے پریشان نہیں ہو جانا کہ یہ بہت زیادہ لگ رہا تھا پہلے لیسن میں یا پہلی بار سننے میں, لیکن یہ کہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے نا, ہم نے آہستہ آہستہ اس کو پڑھنا ہے, تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہترین سمجھ میں آتا جائے گا. اچھا اس میں نا ہم کیا کریں گے, ہم آسانی سے ایک ایک چیز کو آگے لے کے جائیں. اچھا جی, آج اس کو کیا ہو گیا. اچھا جی, کورس 4 میں ہم نے دیکھا تھا جملہ اسمیہ. اس میں ہم نے کیا بات خاص کی تھی کہ ہم نے پہلا جو اسم تھا اس کو کہا تھا مبتدا, دوسرے کو کہا تھا خبر. اب جو مبتدا تھا اس کو ہم کہیں گے, زیادہ تر ہمیں جو مبتدا نظر آئے گا وہ ہمیں ال کے ساتھ نظر آئے گا. ال کے بغیر کون سا تھا, وہ جو پہلے سے خاص اسم ہوتے جن کو ال کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی کہ معرفہ. اور خبر کیا ہوگی, عموماً. ایکسیپشنز آئیں گے, ہم ان کو دیکھتے جائیں گے. جو خبر ہے وہ عموماً نکرہ ہوگی. البیت کبیر, البیت کبیر. اشارہ آپ نے ضرور کرنا تاکہ اشارہ یاد رہے. یہ جو ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے جملے یہ دیکھے تھے, اللہ غفور, البیت کبیر, المسلم صادق. اس کے بعد ہم نے اگلی بات دیکھی کہ جب جمع کی بات ہو رہی ہے, المسلمون صادقون, یعنی کہ کیا ہے, کوآرڈینیشن پائی جا رہی ہے. واحد ہے اگر مبتدا تو اس کی خبر بھی ہم نے واحد بنائی, جمع تھی تو اس کی خبر بھی جمع بنا دی. ٹھیک ہو کیا. اچھا جی, جملہ فعلیہ وہ جملہ جو شروع ہوگا فعل سے. اب ضربا, سب سے پہلے فعل آ گیا ضربا. اس کے بعد ہم اشارہ جو کرتے ہیں نا, ابھی ہم نے کیا مبتدا والا جو ہم نے فاعل والا اشارہ کیا. اب ہم نے اپنے یہ والے اشارے کو نہیں کرنا. یہ خالدن کیا ہے, جب ہم صرف کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے اسم الفاعل ہے, لیکن اب یہاں پر ہم بات کیا کر رہے ہیں, اب ہم نحو کی بات کر رہے ہیں. اب ہم اشارہ کریں گے ضرب خالد زیدن. ٹھیک ہے, خالد زیدن. اب یہ میں نے جو اشارہ کیا یہ کس چیز کا اشارہ ہے, یہ زبر کر دیا اس نے, اس کو ابھی زیر نہیں کیا, زبر کیا. ٹھیک ہے,
یہ رفع ہے، یعنی رفع یدین سے آپ یاد رکھ لیں، مرفوع یاد رکھ لیں. رفع یدین ہاتھ اٹھانے کو کہتے ہیں نا، دونوں ہاتھ اٹھانے کو. تو یہ حالت رفع ہے، یہ حالت نصب ہے، منصوب کر دیا. اب یہ جو رفع میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ضربہ کا فاعل ہے. زیدن کیا، زیدن کیا ہے، زیدن مفعول ہے. خالدن زیدن. اب ضربہ کا آپ ساتھ نہ بھی کریں نا اشارہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ضربہ یہ جو تھا یہ فعل ہے، فعل کا اشارہ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. ضربہ خالدن زیدن، مارا خالد نے زید کو. ٹھیک ہے، فاعل ہے، یہ مفعول ہے. اب اس کو اسم الفاعل اسم المفعول نہیں کہنا. اچھا جی، اس میں نا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اشارے ہیں، یہ دو نئے اشارے کے، ایک بلکہ ہم نے سیکھا تھا کسی اور میں. اب ہم یہ والا اشارہ، اب چاہے سنگل ہو چاہے ڈبل ہو حرکت. ٹھیک ہے، جب ہم ایک کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے ایک یہ فنگر کے ساتھ، ون فنگر کے ساتھ تنوین دے کے 2 انگلیاں نہیں اٹھا لینی. ٹھیک ہے، رفع اور یہ ہماری ہو جائے گی نصب. اچھا، مرفوع منصوب یہ بھی کہیں نہ کہیں کسی ٹیبل سے نکلے، ان کو بھی ضرور کوشش کیجیے گا کہ ٹیبل ان کے ڈھونڈیں. اچھا جی، اب یہ جو ہے قرآن مجید میں سے چند چھوٹے چھوٹے سے فکرے یا دعا، دعا والا ہم نے ٹیبل پڑھا ہوا QC2 میں. دعا نوحن، بلایا نوح نے قومن، قوم کو. اچھا جی، یدخل مؤمن جنتن، داخل ہوگا مومن جنت میں. یعمل مسلم خیرن، مسلم خیرن، ٹھیک ہو گیا، عمل کرتا ہے مسلمان. اچھا، ان کو آپ بار بار دیکھیے گا اور سمجھیے گا، انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے، سمجھ میں جلدی آ جائے گا، یہ ہم کر چکے ہیں سارا. وہی مثال دوبارہ آگے، خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض. ٹھیک ہے، اللہ ارض، اللہ ارض، رفع نصب، یہ اپنے حال کی جو حالت ہے. اچھا، اب یہاں میں آپ سے پوچھوں خلا کا کیا ہے، اس میں جملے میں خلا کا کیا بن رہا ہے؟ فیل فعل ہے. اور اللہ کیا بن رہا ہے؟ فائل فاعل. اور اردا کیا بن رہا ہے؟ مفعول مفعول سمپل، اس کو اب آپ نے بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب ہمارے پاس کچھ تھوڑی سی اور مثالیں آ گئی. حافظہ یعنی کہ اس نے یاد کیا. ٹھیک ہے، لیکن مسلم سے کیا ہو گیا، اب ہمارے پاس فائل جو ہے نا سامنے نظر آ رہا، اب ہمیں اس نے والا ترجمہ نہیں کرنا پڑنا. اس کا آسان سا، آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے حمد کی اس کی. ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنا ریفرنس فریز بنا لیں، کبھی نہیں بھولے گا آپ کو کہ اس کے آگے اب یہ حافظہ نظر آ رہا ہے، اس کے بعد ہمیں المسلم نظر آ رہا ہے، تو یہ جو پیش والا ترجمہ ہے ہم نے اس کو فائل میں مرج کر دینا ہے. مسلمان نے یاد کیا، المسلم القرآن، حافظ المسلم القرآن. اس کے بعد ہے یقرأ، پڑھتا ہے، المؤمن الحدیث، پڑھتا ہے مومن حدیث کو، پڑھتا ہے مومن حدیث کو. یسمع الصالح السیرت، یعنی کہ سنتا ہے صالح سیرت، نیک آدمی سیرہ کو. اچھا جی، یہاں پر یہ سارا ہمیں سمجھ میں آ رہا، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، سمپل 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 سی بات ہے. لیکن اب یہ جو ہمیں دوسری رو نظر آ رہی ہے، یہاں پر تھوڑا سا ہمیں کچھ ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے نا چیز. یعنی کہ ہمیں حافظہ تو نظر آ رہا ہے، فعل جو ہے ہمارا فعل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ واحد والا ہے. اب ہم نے تو جب ٹیبل پڑھا تھا حافظہ کا ٹیبل، حافظہ کے بعد دوسرا والا جو سیگا کیا آ جائے گا؟ حفیظو یحفظ حافظو. نہیں، یحفظو تو مضارع آ جائے گا نا، میں جمع کی بات کر رہی تھی. حفظ یقرأو، یقرأو اور یہ جو یسمعو، لیکن ہمیں یہاں پر کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے. کیا یہ
غلطی ہے پرنٹنگ کی. یہ تو ہونا چاہیے تھا حافظو المسلمون. فیل اب کی جمع یہاں نہیں پر کی ہے. ہم نے اب فیل ہم نے شاید فیل کو یاد جمع نہیں ہوتا. فیل جمع نہیں کیا آگے فیل ویسے ہی ہاں ہے. اب اس میں ہم نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس فائل چاہے یہ ظاہر ہوا ہوا فائل ہے یہ جمع بھی ہو ہم نے فیل کو جمع نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں اس نے پانی پیا ان سب نے پانی پیا. ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہ ان سب نے پانی پیے نہیں کر دیتے. ٹھیک ہے اردو کو بھی سامنے لے آیا کریں کہ اردو میں بھی تو ہم ایسے کہتے ہیں نا چاہے ایک شخص پانی پیے یا زیادہ پانی پیے سب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے پانی پیا ان سب نے پانی پیا. اسی طرح سے حافظ المسلم القرآن مسلمان نے یاد کیا قرآن کو. اب حافظ المسلمون القرآن یعنی کہ زیادہ مسلمانوں نے یاد کیا قرآن کو. اب مسلمون کے لیے ضرور انگلیاں کھولیے گا کیونکہ یہ زیادہ کی بات ہو رہی ہے. یقرأ المؤمنون الحدیث. اب زیادہ ہوتی چیزیں تو پھر ہم یہ منصوب والے انگلیاں بھی زیادہ کرتے لیکن وہ ایک ہی چیز ہے. یسمع الصالحون الصیرا. ٹھیک ہے آپ نے اس کو یاد رکھ لینا اس طرح سے. یہ آپ کو یہ ہماری بنائی ہوئی چیز نہیں ہے. آپ حدیث دیکھیں اسپوکن میں دیکھیں آپ کوئی بھی کسی بھی طرح کا گرامر کا کورس کریں ہر جگہ پر آپ کو یہ اسی طرح سے نظر آئے گا کہ فیل جو ہے وہ ہمارا واحد آئے گا فیل کے بعد. ٹھیک ہے اب آپ نے قرآن مجید میں نظر آنے والے جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے مسلمون حافظو اس طرح کی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو آپ نے فوراً کیا سوچنا ہے کہ یہ جو ہمارا جملہ فعلیہ ہے یہ فیل سے شروع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اگر ہم اس کو بنائیں گے اگر مسلمون سے شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو حافظو بھی نظر آ جائے. تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا اس صورت میں جملے کی نوعیت بدل جائے گی. اب چونکہ یہ ہمارا فعلیہ جملہ ہے فعلیہ جملے میں آپ نے بات یاد رکھنی ہے. ایک ہمارے پاس ہے حافظہ اور مؤنث کیا آئے گا حافظت. حافظت. یقرأ تقرأ. تقرأ. یسمع تسمع. تسمع صرف یہ والے جو دو چیزیں ہیں ہمیں بڑی دیر بعد پتا چلا تھا اس سے پہلے ہم نے اس کو بس یاد کیا پیپر دیے یاد کیا. آج آپ کو میں آج ہی بتاتی تاکہ شروع سے آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے. صرف یہ والے دو سیغے ہیں جن کے بعد آپ کو جمع والا بھی فائل نظر آ جائے گا. باقی دیکھیں تا ہو تو ہو یا پھر نہ ہو تم ہو اس میں یہ کہ فرق پڑ جاتا ہے نا. اس میں تو جو سامنے والا وہی فائل رہے گا. ہم اور کسی کو تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ تم آگے پھر ہم تم ان مسلمانوں نے قرآن حفظ کیا. ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس کا فائل ہمیں اس طرح سے آگے جمع میں نظر آ جائے گا یا تو واحد غائب کا مذکر کا یا پھر واحد غائب مؤنث کا ہوا کا یا ہیا کا. ٹھیک ہو کیا یہ بات آگے جتنی بھی ہم آیات دیکھیں گے اس میں جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے آگے اپلائی کرتے جائیں گے. اب ہم جب کل کی آیات پڑھیں گے اس میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جو ہم نے آج پڑھی ہیں. اچھا جی جب ہم نے بنانی ہے اس کی جمع اب جمع مؤنث بنانی ہے تو ہم نے فعل بھی اپنا مؤنث والا لے آنا ہے. ٹھیک ہے حافظ حافظت. اب یہ جو اس کے نیچے ایک زیر نظر آ رہی ہے اس کو کہیں گے عارضی زیر ہے کیونکہ آگے جو تھا ال بھی ساکن تھا تا بھی ساکن تھی. اس کو کہتے ہیں اتقاء ساکنین. دو ساکن اکٹھے ہو گئے ان کا اجتماع ہو گیا اجتماع الساکنین بھی کہتے ہیں. اب ملانے کی صورت میں ایک زیر دے دی گئی حافظت المسلمات القرآن. ٹھیک ہو کیا مسلمات القرآن تقرأ المؤمنات الحدیث تسمع الصالحات السیرۃ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو منصوب ہے اسی طرح سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. مسلم سے مسلمہ ہم بنا چکے ہیں. ویسے اگر ہم اس کو ٹیبل میں کریں گے تو یہ مسلم اور مسلمہ ہو جائے گا نا یہ اسم الفاعل اسم الفاعلہ ہو جائے گی. لیکن اب یہاں پر اس
صرف والے اشاروں کی ضرورت ختم ہو گئی. اب اشارے ہمارے شروع ہو گئے ہیں، فاعل کا اشارہ اور مفعول کا اشارہ. اچھا جی، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر چلیں، ابھی یہاں پر مؤنث کی جمع کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ابھی پہلی کلاس میں. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک گرامر جو ہم نے پڑھی، کسی کا کسی بھی طرح کا کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھ لیں. میم آپ نے کیا بتایا؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب میں جو آئے گا فائل آئے گا وہ مطلب فعل جو آئے گا وہ اس کا اس کی فائل میں ظاہر مثال ہوگا. آپ کو بتا، آپ دیکھیں، اب حافظہ المسلمون یقرأ المؤمنون یسمع الصالحون، اسی طرح سے اگر آ جائے حافظت المسلمات تقرأ المؤمنات تسمع الصالحات. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ واحد میں مذکر غائب میں ہم نے دیکھا کہ حافظ المسلمون آ سکتا ہے، اسی طرح جب زیادہ لڑکیوں کی بات ہو جائے گی تب بھی صرف واحد غائب والا بس وہ جو پہلا والا سیگا وہی یوز کر لیں گے. ٹھیک ہے، وہ جمع کب یوز کرنا ہے وہ جب ہم آگے آگے بڑھتے جائیں گے پھر آپ کو انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں بتاتے جائیں گے کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا. ابھی یہاں تک قرآن مجید پڑھتے ہوئے جہاں کہیں آپ کو اس طرح کا کوئی جملہ نظر آئے تو ضرور آپ گروپ میں شیئر کریں. اچھا، اس میں یہ ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہماری یہ جو کلاس کی پریکٹس ہو جاتی ہے، دوسرے ہمیں قرآن کی آیات مزید مطلب کسی نے کوئی سورت پڑھی ہے رینڈملی، کسی نے کوئی سورت پڑھی، ان سورتوں میں سے ان آیات کے ترجمے یاد ہو جاتے ہیں. یہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اور یہ آپ لوگوں کی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ضرور ڈھونڈتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اسی طرح سے ہم مل جل کے سیکھتے جائیں گے. اور آپ لوگوں نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا. یہ جب ہم شروع کرتے ہیں نا تو شروع کرنا ہر چیز کا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اب دیکھیں، کھانا بھی کھانا ہو تو اٹھ کے بنانا ہی پڑتا ہے نا، بنا ہوا بھی ہو تو اس کا نوالا تو منہ تک لے کے جانا ہی پڑتا ہے. تو تھوڑی تھوڑی سی محنت کرنی ہی پڑتی ہے. اور قرآن بے شک آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن آنا پڑے گا قرآن کی طرف، تھوڑی سی محنت تو لازمن کرنی ہی پڑے گی. اور یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جب آپ QC 6 میں جائیں گے، QC 7 میں جائیں گے تو یہ انشاءاللہ مزید اس کو جو کہتے ہیں انٹرسٹنگ اور مزیدار ہوتا جائے گا. کیونکہ نحو میں جب ہم قدم رکھتے ہیں نا، نحو جو ہے یہ آپ کو نہ صرف قرآن سکھا دے گا بلکہ آپ کو احادیث دیکھ کے، بغیر ترجمے کے دیکھ کے بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. ہاں الفاظ ہوتے ہیں، ووکیبلری، ظاہر سی بات ہے ہم کیونکہ عرب نہیں ہے تو ہماری اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی جب ہم الفاظ دیکھتے جاتے ہیں تو نئی نئی چیزیں یاد ہوتی رہتی ہیں. اور باقی انشاءاللہ ہم نے دروس کا بھی آپ لوگوں کو ضرور کروانا. جب بھی نیا شروع ہوگا دروس کا کورس تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ضرور کیجئے. اس کا بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا کہ عربی قرآن کی عربی، یا ہم جو قرآن عربی سیکھنے کے لیے گرامر کی کتابیں یوز کرتے ہیں وہ پڑھنا آ جاتی ہیں. تو نیت کر لیں سارے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے. یہ وہ والا ٹائم ہے جو ہم اپنی آخرت کے لیے بچا رہے ہیں، آج استعمال کر رہے ہیں لیکن آخرت میں یہی ٹائم ہمارے کام آ جائے گا انشاءاللہ. اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم کلاس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی جلد سے ٹھیک ہو جاؤں اور انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم اپنی کلاسوں کو آگے لے کے جائیں، کنڈکٹ کر سکوں اچھے طریقے سے. تو آپ بھی انشاءاللہ میری دعاؤں میں ہیں. فلسطین کے مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. پاکستان میں بہت وائرل ہوا ہوا یہ جو بخار وغیرہ، اس سے ذرا خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. چلیے جی، وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. آپ کو شفائے کام